ملک ولا کے مخصوص کمرے کو شب زفاف کی مناسبت سے سجایا گیا تھا۔ شب زفاف ملن کی ایک ایسی شب جب دو روحیں ملن کے مراحل سے گزرتے ایک ہوتی ہیں۔ رب کو گواہ بنا کر بنایا جانے والے ایک خوبصورت رشتہ مضبوطی کی جانب قدم بڑھاتے محبت، وفا، ہمراہی کے ایک ایسے سفر پر گامزن ہوتا ہے جہاں ہر موڑ پر دشواریاں ڈیرا جمائے بیٹھی ان کا امتحان لیتے ہیں، جو ان امتحانات کو پار کرتے آگے بڑھ گیا وہ اس رشتے کو تاعمر کے لیے مضبوط بنا گیا، اور جو پہلے ہی امتحانات میں ہار مانتے قدم پیچھے بڑھا گیا اس رشتے کو کھوکھلا کرتے اس کے ٹوٹ جانے پر مہر لگا دیتا ہے۔ کسی کے لیے رشتہ جزا تو کسی کے لیے سزا بن جاتا ہے۔ گلاب کے پھولوں اور پنکھڑیوں سے سجے بیڈ کے وسط میں اپنا عروسی جوڑا پھیلائے بیٹھی وہ کچھ دوری پر موجود کاٹ میں پرسکون نیند میں اپنے 2 سالہ بیٹے کی جانب پرنم نگاہوں سے دیکھتے تخیل میں گم تھی۔ 2 سال بعد اس کے سر پر بیوگی کا چادر اتارتے اس کے سر پر سہاگن کا سرخ آنچل ڈھانپا گیا تھا۔ اسے ایک بار پھر رشتہ ازواج میں باندھا گیا تھا، اور آج پھر وہ سرخ لباس میں دلہناپے کا روپ سجائے بیٹھی اپنے محرم کی منتظر تھی، لیکن آج نہ گھبراہٹ تھی، نہ وجود شرم اور لجاجت کے سبب لرز رہا تھا، نہ دھڑکن ملن کے لمحات کا سوچتے بے دھڑک ہو رہی تھی۔ محض ایک خوف لاحق تھا، اس رشتے کی حقیقت خوف بنتے اس کی رگ رگ میں سرایت کر رہی تھی۔ اس کا محرم اسے اس کے تن و من، اس کے روح تک پر حاکم تھا، اس کے متوقع رد عمل کا خوف۔ یہ رشتہ اس نے محض عباس صاحب کی خاطر قبول کیا تھا، اگر اس کی رضامندی شامل نہ تھی تو یقیناً مقابل پر بھی اسے زبردستی مسلط کیا گیا تھا۔ ایک بیوہ عورت جو ایک بچے کی ماں تھی، کوئی اسے قبول کیسے کر سکتا تھا؟ ایک اعلیٰ ظرفی کا فیصلہ تھا، اور اعلیٰ ظرف کا حامل ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ تو تخیل کے لمحات میں یوں ہی گمسم رہتی کہ کلک کی آواز سنتے اس کی ڈبڈباتی نگاہیں کارٹ سے سفر کرتے دروازے کی جانب مرکوز ہوئی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس دراز قد و قامت کا حامل وجود ڈگمگاتے قدم لیے اندر داخل ہوتے بنا پلٹے پوری قوت سے دروازہ بند کر گیا کہ بریرہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ گوری نگاہیں مقابل کے ڈگمگاتے قدموں سے سفر کرتی اس کی سیاہ شرٹ کے کھلے بٹن کے سبب جھانکتے توانا کشادہ سینے سے ہوتی اس کے چہرے پر آنکھ دھری۔ بورے بکھرے بال لاپرواہی سے ماتھے پر گرے اس کی سرمئی نگاہوں میں پہرا دیتی لامبی مسرگان کو چھو رہے تھے۔ سرمئی نگاہوں میں سرخ ڈورے تیرتے اس کی مدہوشی کو پتہ دے رہے تھے، جبکہ انابی لبوں کو سختی سے پیوست کیے وہ اپنے سر کو جھٹکتے خود پر طاری مدہوشی کو ظاہر کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ بریرہ کا شعور جو اس کے ڈگمگاتے قدموں کے پیچھے کی وجہ تلاشنا چاہتا تھا، اس کی تلاش ختم ہو۔ بریرہ کی نظر مقابل کے بائیں ہاتھ میں سختی سے جگلی حرام مشروب کی بوتل پر جا ٹھہری تھی۔ وہ سرتا پیر لرز اٹھی، ساکن دھڑکنیں اب ہوش میں آتے ٹرین کی رفتار اپنائے ڈھونے لگی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں شدید خوف امڑ آیا۔ شادی کی پہلی رات اسے اپنے محرم سے اس حرکت کی امید نہ تھی۔ مقابل میں نظریں بیڈ کی جانب مرکوز کی۔ بریرہ نے بے اختیار لہنگا سنبھالتے اپنے آپ کو خود میں سمیٹا۔ مقابل لہجے بھر کو ٹھٹک گیا۔ مدہوش کر نگاہوں میں پل بھر کے لیے ایک تاثر امڑتے معدوم پڑا۔ اگلے ہی پل وہ لبوں پر زہر فن مسکراہٹ سجا گیا۔ تو تم ہو وہ جسے ڈیڈ نے پسند کیا؟ ناٹ بیڈ، پسند تو اچھی ہے ڈیڈ کی، لیکن یہ جو ایک فری کی پاکستانی اسکیم ڈیڈ نے چلائی ہوئی یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ڈگمگاتے قدم لیے بیڈ کی جانب بڑھتا وہ نشے میں ڈوبی خمار زدہ آواز سے گویا ہوا۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ بریرہ کا دل اچھلتے حلق میں آیا۔ مقابل ہوش و حواس لینا تھا، اور ہوش و حواس سے غافل شخص سے کسی بھی جارحانہ عمل کی امید کی جا سکتی تھی جسے سہنے اور برداشت کرنے کی متحمل اس وقت نہ تھی۔ مقابل اگر ہوش میں ہوتا تو اس کی حیثیت کا تعین کرتے اسے اس رشتے کی حقیقت بتاتا وہ صبر کر جاتی۔ اس قدر جلد یہ رشتہ دل سے قبول کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن مقابل اس وقت ہوش میں نہ تھا۔ ان بوڑھی غزالی کاجل لگی آنکھوں میں خوف دیکھتے الماس کیا نہیں مسکرایا۔ ان آنکھوں میں خوف نہ جانے کی اسے اس قدر بھایا تھا کہ وہ بیڈ تک آتے بوتل ایک جانب پھینکتے ایک ہی جھٹکے میں سہمی ہرنی کی مانند ڈبکی بیٹھی بریرہ کی چوڑیوں سے بری کلائی تھامتے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا۔ بریرہ نے پلکیں جھپکی اور وہ مقابل تھی حصار میں قید، اس کی سانسوں جتنا نزدیک تھی۔ ایک بے ساختہ چیخ اس کے حلق میں دبتے خاموش ہوئی۔ حقیقی معنوں میں وہ اب خوف نامی جذبے سے روشناسوں تھی۔ بوڑھی آنکھیں
آخری حد تک پھاڑے وہ گہرے سانس بھرتی، مقابل کی سرمئی نگاہوں میں دیکھ رہی تھی جو مدہوشی کے عالم میں اس کے ہر نقوش کو بے باکی سے چھوتے، اس کی تیز دھڑکن دھڑکنوں کو ساکن کر گئی۔ حسین تو تم بے حد ہو، لہجہ بوجھل ہوا۔ وہ واقعی حسین تھی، سرخ و سفید رنگ، تیکھے نین نقش، متناسب بل کھاتا سراپا جس پر سرخ جوڑا سجا قیامت دھرا تھا۔ اس کا سنونا روپ ہار سنگار کے سبب مزید دمک رہا تھا۔ بریرہ کے وجود میں سنسنی سی دور گئی، رنگت بے تحاشا سرخ ہوئی، لیکن اگلی ہی پل مقابل کا لبوں سے ادا ہونے والے لفظ اس کی روح تک کو بلبلانے پر مجبور کرتے۔ لیکن میرے قابل نہیں ہو، دیکھو مجھے، بلا کا ہینڈسم میں، ایک بچے کی ماں کا حقدار تو نہیں ہوں میں۔ کہاں ہے وہ جلگوزہ تمہاری اولاد؟ اس کے لہجے میں مغروریت اور خود پذیرائی شامل تھی۔ بریرہ جس کی رنگت کچھ پل پہلے شرم کی بدولت سرخ پڑی تھی، اب خفت اور تیش کی سرخی اس کی سفید رنگت میں گھلی۔ وہ اس کے اختتامی لبوں پر سلگ اٹھی۔ مقابل خود کو ہنسم کہہ رہا تھا، لیکن اس کا اول جلول حلیہ دیکھتے بریرہ کو شفقت چیما کی یاد آئی تھی۔ بریرہ نے دانت پہ دانت جمائے، ایک تائرانہ نگاہ الماس پر ڈالتے اپنے موازلے پر درست کی مہر لگائی، جبکہ اپنے بیٹے کی شان میں مقابل کا ادا کیا جانے والے لفظ اسے ایک آنکھ نہ بایا، چلگوزہ نہیں، ارحم نہ ہو اس کا۔ وہ ایک پل کے لیے تمام خوف پلائے طاق رکھتے، دانت کچکچاتے گویا ہوں۔ الماس نے داد دینے والے انداز میں بھویں ہیس کی۔ بریرہ کی بری آنکھوں میں اب تیش کی چنگاریاں لگ کے مار رہی تھی جو اسے ایک آنکھ نہ بائی تھی۔ ان آنکھوں میں خوف دیکھنے کا تمنا ہی ہوا۔ تمہارے منہ میں زبان بھی ہے؟ لہجے میں تحیر امڑ آیا تھا۔ بریرہ کے بازو پر رکھا اس کا مضبوط ہاتھ سانپ کی مانند رینگتے بریرہ کی کمر کے گرد حائل ہوا۔ بریرہ کو اپنا وجود اس حدت بڑے لمس کی تاثیر سے جلستہ محسوس ہوا۔ بریرہ کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے وہ درمیان میں حائل 1 انچ کی دوری کو بھی نزدیکی میں بدل گیا۔ بریرہ کی ناک الماس کی ناک سے ٹچ ہوئی، ہاتھ بے ساختگی کے عالم میں الماس کے کندھوں کو جکڑ گئے۔ کیوں؟ تم میرے گونگے ہونے کی امید تھی کیا تمہیں؟ نزدیکی جان پر بنائی تھی، لیکن پھر بھی جوابی کارروائی کرنے سے وہ خود کو باز نہیں رکھ پائی۔ الماس کے وجود سے اٹھتی شراب کی مہک اس کے اعصابوں پر گراں گزری تھی۔ بریرہ اپنی سانس تک روکتے، مجھے تم سے دو بدو جواب کی امید نہیں تھی۔ میرے سر مسلط کی گئی ہو تو اپنے باپ کی دھمکی کے آگے میں مجبور ہو گیا تھا۔ تمہیں پسندیدہ یا محبوب عورت نہیں ہو تم میری، اسے جب تک میرے ساتھ ہو اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ مجھے بد زبان عورتیں نہیں پسند۔ الماس کے لفظ حقیرانہ تھے، اس کے لفظ بریرہ کے دل پر برچھیاں چلا گئے۔ اس رشتے میں اس کی دلی رضامندی شامل نہ تھی، لیکن پھر بھی مقابل کو اپنی ذات کی توہین کرتا دیکھ اس کے نزدیک ایک صبر آزما عمل تھا، جبکہ الماس اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے محفوظ ہو رہا تھا۔ مقابل کا سانس روک لینا بھی اس کی نگاہوں سے مخفی نہ رہا تھا۔ مجھے بھی عیاش اوباش مرد نہیں پسند جو حرام حلال کے درمیان ہر فرق مٹا دیتے ہیں۔ چند لمحوں کی توقف کے بعد جواب آیا، لیکن کرارا۔ اس کا محض لہجہ ہی نہیں، تاثرات اور نگاہوں میں بھی ناگواری اترل تھی۔ اب سر کا پیر سلگنے کی باری الماس کی تھی۔ جب واقف ہو میری فطرت سے تو شادی کی ہی کیوں؟ دوسرا ہاتھ برق رفتاری کے عالم میں بریرہ کی پچھلی گردن دبوچ گیا تھا۔ وہ مکمل اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ کیا بریرہ کے پاس وضاحت کی کوئی راہ ہی نہ بچی؟ وہ بریرہ کی بری نگاہوں میں اپنی سرخ ڈوروں سے مزین نگاہیں گاڑے دھیمی آواز میں گرایا۔ دونوں کے درمیان حائل نزدیکی مزید سلتی کہ لبوں کی ذرا سی جنبش ایک نرم لمس کا ذریعہ بنی۔ چند لمحوں کے لیے، محض چند لمحے کے لیے، دونوں اپنی اپنی جگہ ساکن رہ گئے۔ یہ نرم لمس جس کی مدت محض ایک پل کی تھی، ان دونوں کی رگ رگ میں اس لمس کی تاثیر خون میں گلتے سرایت کرنے لگی تھی۔ بریرہ نے بے ساختہ نگاہیں جرائی، جبکہ الماس کا دل مچل اٹھا اس لمس کو شدت سے محسوس کرنے کے لیے، لیکن دل کی بات پر لبیک کہنا فی الوقت مناسب نہ تھا۔ بے ساختہ اس کی گرفت بریرہ کی کمر پر ڈیری پڑی، ہاتھ پچھلی گردن سے سرکتا اس کے پہلو کو استحقاق سے تھام گیا۔ بریرہ کو اپنا روم سنسناہٹ پہ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ گرفت ڈیلی تھی لیکن مضبوط کہ وہ محض چند انچ کی دوری دونوں کے درمیان حائل کر پائے۔ مجبوری تھی میری، سر جھکائے متزلزل آواز میں جواب دیا گیا۔
الماس تو خود کو اس لمس کے تلسم سے آزاد کروانے اور سینے میں جاگتی طلب کو مٹانے کی صحیح کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بچاؤ کا سرا آیا تھا۔ مجبوری یا لالچ؟ بیٹھے بٹھائے امیر گھر کا اکلوتا لڑکا مل گیا، وہ تمام آزائشیں جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتی تھی وہ حاصل ٹھہری۔ اپنے زہر خند لفظوں کی بدولت وہ نہ صرف اپنی حالت پر قابو پا گیا تھا بلکہ بریرہ کی رنگت انتہائی سرخ کر گیا تھا۔ ان تضحیک امیز لفظوں کی شدت اس قدر تھی کہ بریرہ الماس کے کندھوں کو تھامے ہاتھ کی مٹھیاں بیجے اپنے پہلی میں گرا گئی۔ اس قدر تہذیب کی نگاہوں میں نمکین قطروں نے فوراً اپنی جگہ بنائی، جنہیں خود میں اتارتے اس نے سر اٹھاتے الماس کی جانب دیکھا۔ میں ایسی دولت شہرت پر تھوکوں بھی نہ جو ضمیر کا قتل کرتے بندے کو رب سے دور کرتے۔ ایک بیٹی نے اپنے بابا کا مان نہ توڑتے اپنا فرض نبھایا ہے، فرض کے آگے مجبور ہوتے اس رشتے کو اپنایا ہے جس کی تمہاری نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے۔ لہجہ سخت اور سرد ہوا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے لفظوں پر زور دیتے گویا ہوں۔ الماس اس کی بری نگاہوں میں ضبط کی سرخی دیکھ سکتا تھا اور نمی بھی جسے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ناکام ٹھہری تھی۔ تو تم چاہتی ہو میں اس رشتے کو اہمیت دوں؟ لبوں پر استہزائیہ مسکان سجائے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ مقابل کو اس کے لفظ تکلیف دے رہے ہیں لیکن پھر بھی باز نہ آیا۔ دل کی آخری تہہ میں ایک احساس چپکے سے اس بیچ جگہ بنا گیا۔ اس احساس کو پشیمانی کا نام دیا جا سکتا تھا لیکن تب جب یہ احساس اس وجود کا مالک محسوس کرتے خود سے اس احساس کا اعتراف کرتا جس وجود میں یہ دل دھڑک رہا تھا۔ ہر لڑکی اپنے ہمسفر سے عزت اور اہمیت کی خواہش رکھتی ہے، وہ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن کہہ گئی تھی۔ مقابل کو مزید ایک تیر مل گیا تھا جس پر زہر لگاتے وہ اب پھر اس کے دل کا نشانہ لینے والا تھا۔ افسوس، تمہاری یہ چاہت تو پوری ہونے سے رہی۔ یہ رشتہ ایک قید ہے اور میں آزادی کا دیوانہ۔ میری دسترس میں آئی ہر چیز پر میری چھاپ ہوتی ہے۔ پھر الماس یعنی ایک ہی عورت کو کیسے قبول کر سکتا ہے جس سے پہلے کسی اور مرد کی دسترس میں رہ چکی ہو؟ اس کے وجود پر کوئی اور مرد اپنی چھاپ چھوڑ چکا ہو؟ ناممکن۔ لیکن اگر تم چاہو تو میں تم پر ایک نگاہ کرم ڈالتے تمہیں اپنی ایک رات کی قربت بخش سکتا ہوں۔ یہ کاری وار تھا۔ اس کے وار کے بعد بریرہ کی روح مزید بار سہنے کی متحمل نہ بچی تھی۔ اس کے لب کپ کپا اٹھے تھے، اس سے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا دو بر ہوا جبکہ مقابل کی دن کی بات اس کی زبان تک رسائی حاصل کر چکی تھی، لیکن دماغ کے لفظوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے یہ پیغام مقابل تک پہنچایا۔ دل اس کی قربت کا خواہاں ہوا تھا لیکن یہ لفظ دل کی صدا نہیں تھے۔ الماس کی نگاہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر ٹھہری ہوئی تھی، وہ اس کے جواب کا منتظر تھا اور بریرہ کی تمام ہمت اور ضبط جواب دے گیا تھا۔ خوف و دہشت کہیں دور پیچھے جا سوئی تھی، اب محض وجود میں تیش ہی تیش تھا، اور اس تیش کا یہ عالم تھا کہ اپنے وجود کی تمام تر طاقت جمع کرتے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مٹھی کی شکل میں ڈالے پوری قوت سے الماس کی آنکھ میں رسید کر گئی کہ وہ بلبلاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہوا۔ 14 تب روشن ہوئے تھے۔ ایک ہی لمحے میں اسے تکلیف پہنچاتے اس کی نگاہوں میں خوف و ہراس دیکھنے کا تمنا تھا، لیکن اب اس نازک جان کا ایک ہی وار سے کرا اٹھا تھا۔ ابھی وہ اس وار سے نہ سنبھل سکا تھا کہ بریرہ تشوش ڈال کے عالم میں زخمی شیرنی بنی سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھائے الماس کی سر پر رسید کرتے اس کے بچے کھچے حواس بھی چھین گئی تھی۔ الماس کا وجود لہراتے ہوئے زمین بوس ہوا۔ بریرہ نے گہرے سانس بھرتے زمین پر بے سود پڑے الماس کی جانب دیکھا۔ تمام حقیرانہ اور تضحیک امیز لفظوں کا حساب ایک ہی بار میں لیا گیا تھا اور وہ بھی سود سمیت۔ ماضی، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس فیصلے سے انحراف برتنے کا حق تمہیں نہیں حاصل الماس۔ مصطفیٰ کیانی نے سرد لہجے میں اس بحث کو ختم کرنا چاہا جو پچھلے 1 گھنٹے سے ان کے اکلوتے بیٹے الماس کیانی کے درمیان چھڑی ہوئی تھی۔ میری زندگی کا سوال ہے بابا، آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری رضامندی کے بغیر لے رہے ہیں اور مجھے انحراف کا حق بھی حاصل نہیں۔ الماس اس وقت حد درجہ سنجیدہ تھا۔ اگر میرا فیصلہ غلط ہوتا تو تم انحراف برت سکتے تھے الماس۔ میں زبان دے آیا ہوں، اس جمعہ کو نکاح ہے تمہارا، اس لڑکی کو اس حال تک لانے والا تمہارا باپ ہے۔ میرے ہاتھوں اس کی دنیا اجڑ گئی، اسے بیوقی کی زندگی گزارنی پڑی، اس کے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا اور اب
میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اس بچی کا گھر دوبارہ بساتے، اس کی جھولی میں خوشیاں ڈالتے۔ میں شدید پشیمانی میں مبتلا ہوں۔ الماس، اس سے شادی کرتے تم اپنے باپ کو اس پشیمانی سے آزاد کر سکتے جو مجھے جینے نہیں دیتی۔ مصطفیٰ کیانی کا لہجہ روند آیا تھا۔ 5 سال پہلے کی وہ رات یاد آئی جب ان کے ہاتھوں میں ایک دنیا اجڑ گئی تھی۔ ان کی ذرا سی لاپرواہی سے ذرا سی کوتاہی ایک انسان کی جان کے ضیاع کا باعث بنی تھی۔ الماس ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے جبڑے سختی سے کس گیا۔ اس احساس جرم میں وہ پچھلے 5 سال سے اپنے باپ کو مبتلا دیکھ رہا تھا۔ بابا، وہ محض ایک حادثہ تھا، محض ایک حادثہ۔ آپ کو اس پشیمانی سے آزاد ہونا ہے۔ انہیں خوشیاں سونپنی ہے تو انہیں نقد رقم ادا کر دے، یا اس لڑکی کے لیے اپنی کمیونٹی میں کوئی اور بہترین رشتہ ڈھونڈ لیجیے۔ میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ مجھ سے بہترین ہمسفروں سے مل جائے گا، لیکن پلیز میرے قدموں میں زنجیریں نہیں باندھیں۔ میں ایک بیوہ عورت کو قبول نہیں کر سکتا، اور تضاد تو یہ کہ اس کی ایک 2 سالہ اولاد بھی ہے، بلکہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ شادی محبت سب خرافات ہوتی ہے جو ذہنی اذیت میں انسان کو مبتلا کر جاتی ہے، اور میں ان سب خرافات سے کوسوں دور ہوں۔ صوفے سے اٹھتے اس نے اپنے تئیں ایک بہترین حل پیش کیا۔ امید تھی کہ کیانی صاحب کو اس کا تجویز کردہ حل پسند آئے گا، لیکن امیدوں پر پانی جب پھرا جب نظر کیانی صاحب کی صورت چہرے پر پڑی۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ برخودار، آپ نے جو حل پیش کیا ہے، اگر اسی پر عمل کرنا ہوتا تو میں پچھلے 1 گھنٹے سے ایک دماغ سے آری شخص سے بحث و مباحثہ نہ کرتا۔ گناہ تمہارے باپ کے ہاتھوں ہوا ہے، ازالہ بھی میں ہی کروں گا۔ کیانی صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے الماس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں طنز کیا۔ وہ جو بوکھلا سا گیا تھا، کیانی صاحب کی بات پر انہیں شوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بابا، اس عمر میں یہ سب حرکتیں جچتی تو نہیں ہیں، لیکن آپ کا بیٹا بہت فراخ دل ہے۔ آپ بے فکر ہو کر شادی کریں، لوگوں کا منہ میں بند کروا دوں گا۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا آپ کے فیصلے سے، پر اب تسلی ہے کہ آپ نے دوسری راہ سوچ لی ہے۔ الماس مصطفیٰ صاحب کے کندھوں پر بازی ڈالے ایک آنکھ بنگ پھیرتے، ان کی بات کا غلط مطلب اخذ کرتے، شوق لہجہ میں گویا ہوا۔ کیانی صاحب کو کھانسنے پر مجبور کر گیا تھا وہ جو اس کی بات بغور سن رہی تھی، اس کی بات پر انہیں اپنی سانسیں سینے میں دبتی محسوس ہوئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو گیا بابا جانی، پانی پیے۔ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھائے وہ مصطفیٰ صاحب کے لبوں سے لگاتے بڑبڑایا۔ مصطفیٰ صاحب نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کرتے 16 بار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کی پچھلی گردن پر رسید کیا۔ کون سے منحوس کری تھی جب تمہاری ماں اور میں نے اولاد کے لیے دعا کی تھی؟ بغیرت انسان، بیٹی ہے وہ میری۔ مصطفیٰ صاحب سرخ رنگت دیے چیخ اٹھے تھے۔ الماس نے لب پنچے اپنی درگت پر دون وہاں موجود ملازمین کی دبی دبی ہنسی دیکھتے جب مصطفیٰ صاحب جرجری سی بھر گئے تھے۔ کم وقت کو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں آیا، جو یقیناً آج اس کی فضول گوئی کے سبق ان کے خواب میں آتے انہیں اپنا پابند کرنے والی تھی۔ شادی تم سے ہی ہوگی بری راکھی الماس، اور تم اس سے یہ راز بھی چھپائے رکھو گے کہ اس کی دنیا اجاڑنے والے ہاتھ میرے ہیں۔ اگر نہیں تو آج ہی میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ جائیداد سے بے دخلی مطلب دولت اور آسائشوں کا ہاتھ سے چلے جانا جن کا وہ عادی تھا۔ ان آسائشوں کے چھین لیے جانے کی سوچ ہی سوہان رو تھی۔ وہ جھرجری سی بھر گیا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ اپنے ساتھ یہ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر چاہے اسے ظلم سے بچنے کی خاطر شادی کا کڑوا لڈو ہی کیوں نہ کھانا پڑتا۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق وہ نکاح کے لیے حامی بڑھ گیا۔ 25 سالہ الماس کیانی مصطفیٰ کیانی کی اکلوتی اولاد تھا۔ ماں کا انتقال اس کی ولادت پر ہی ہو گیا تھا۔ 25 سال اس نے تقریباً تنہا ہی گزارے تھے۔ مصطفیٰ صاحب بزنس کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن یوں نہ تھا کہ وہ اپنی اولاد سے مکمل بیگانگی برت گئے تھے۔ جب بھی وقت میسر آتا وہ الماس کے ساتھ وقت بتاتے، لیکن ماں کی خلا اور باپ کی شفقت کی کمی کے سبب وہ بگڑتا چلا گیا۔ بلا کا ضدی، خود سر اور گھمنڈی، لاپرواہی اور شوخی اس کی ذات کا خاصہ بن گئی۔ وہی وہ باہر کی دنیا کی رنگینیوں اور غلط صحبت کے سبب حرام حلال کے درمیان ٹھہرے فرق کو بھولتا چلا گیا۔ اپنی آغوش میں اپنے لختے جگر کو بھینچے
وہ نم نگاہیں اپنے ہاتھ میں تھامی تصویر پر جمائے 2 سال قبل کی وہ رات یاد کرتے. بے آواز سسک رہی تھی جب اس کی دنیا اجڑ گئی تھی. ایک کار حادثہ اس سے اس کا محبوب شوہر چھین لے گیا تھا. بریرہ اطہر عباس صاحب کے بہترین دوست کی بیٹی تھی جو اپنی زندگانی میں بریرہ کو عباس صاحب کے بیٹے عدیل کے حوالے کر گئے تھے، جس نے بریرہ کو محبت جیسے پر لذت جذبے سے روشناس کروایا تھا. اس کی ہمراہی میں بیتے 3 سال اس کی زندگی کے سنہرے وقتوں میں شامل ہوتے تھے. اطہر صاحب کے گزر جانے کے بعد اس کا واحد سہارا عدیل ہی تو تھا، لیکن وقت کے ستم ظریفی یہ کہ اسے بھی چھین لیا گیا تھا. عباس صاحب خاموش بے بس نزدیک بیٹھے اس کے جواب کے منتظر تھے، جبکہ ایک طرف کھڑے کیانی صاحب خود کو اس جرم کے پوچھ تلے زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہے تھے. طوفانی بارشوں کی رات تھی جب وہ تیز رفتار گاڑی چلاتے گھر پہنچنے کو بے تاب تھے. وجہ الماس تھا. وہ 2 سال بزنس ٹرپ کے بعد ان سے ملنے والے تھے کہ لخت جگر گاڑی بے قابو ہوئی، جسے سنبھالنے کی جی توڑ کوشش کی لیکن ناکام ٹھہرے. نتیجہ یہ ٹھہرا کہ ٹرن سے گاڑی موڑتا عدیل ان کی گاڑی کی زد میں آتے دم توڑ گیا. جہاں اس کی سانسیں تھمی وہیں بریرہ نے اس کے وجود کے حصے کو جنم دیا. یہ ایک حادثہ تھا لیکن احساس جرم کیانی صاحب کو ہی بے سکونی کی نظر کر گیا تھا. 1 سال تو اس حادثے کے سبب بیرون ملک مقیم ہو کر رہ گئے، لیکن جب سکون نامی جذبہ ان سے روٹ گیا تو انہوں نے ازالے کا ارادہ کرتے عباس صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے معافی مانگتے بریرہ کا ہاتھ مانگا. عباس صاحب جن کی عدیل کے علاوہ کوئی اور اولاد نہ تھی اور بریرہ انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھی، اس کی خوشیوں کی خاطر انہیں معاف کرتے بریرہ کو انہیں سونپنے پر راضی ہو گئے. جبکہ بریرہ کو اس سچ سے ناواقف رکھا کہ کیانی صاحب اس کی برباد زندگی کے ذمہ دار ہیں. وجہ محض ایک تھی کہ وہ بریرہ کا گھر بستہ دیکھنا چاہتے تھے. بیٹا، ہم منتظر ہیں تمہارے جواب کے، عباس صاحب نے نرمی سے کہا. بریرہ نے کانپتے ہاتھ عدیل کی تصویر پر پھیرتے اپنی سسکیاں ضبط کی. بابا، آپ کہتے کہ میں عدیل سے بے وفائی کر جاؤں؟ مجھ میں اتنی تو ہمت نہیں کہ میں اس شخص کو بھول جاؤں جس نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دیتے میرے تمام خواب پورے کیے. وہ بھرائی آواز میں کرب سے بولی تھی. عباس صاحب لب بھیج گئے. بیٹے کی یاد پھر شدت سے ستانے لگی. دنیا کا نام آگے بڑھ جانا ہے. تمہیں یوں غم میں مبتلا دیکھ عدیل بھی ترقتا ہوگا بیٹا. خوشیوں پر حق تمہارا بھی حاصل ہے. اور پھر ارحم، اسے باپ کے بغیر کیسے پالو گی تم؟ عباس صاحب اس کے نزدیک پشت پر ہاتھ باندھتے سنجیدگی سے گویا ہوئے. میں باپ بن جاؤں گی اس کا. بریرہ نے آنسو پیتے ارحم کے ماتھے پر لپ رکھتے جواب دیا. عورت میں یہ طاقت، یہ ہمت ضرور ہے بیٹا کہ وہ وقت آنے پر ماں باپ دونوں کا فرض نبھا سکتی ہے، لیکن اس معاشرے میں ایک تنہا عورت کا گزر بسر نہیں ہے. میں آج ہوں، کل نہیں ہوں گا. تمہیں ایک محافظ کی ضرورت ہے، ایک ہمسفر کی ضرورت ہے جو تمہیں زندگی کی تلخیوں سے بچائے، ہر اونچ نیچ میں تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھے. یہ معاشرہ ایک اکیلی عورت کے لیے زندان سے کم نہیں ہے. بیریوں سے رکھوالی کے لیے ایک محافظ کی ضرورت لازمی ہے. یہ عباس صاحب کی باتیں بریرہ کو کمزور کر رہی تھی. معاشرے کی تلخیوں سے وہ خود بھی واقفیت رکھتی تھی. اور پھر ارحم اس کی زندگی سنور جائے گی. اسے باپ کا نام مل جائے گا، اسے یتیم نہ سمجھا جائے گا. یوں سمجھ لو آج ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنا مان سونپ دے، اس کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہا ہے. کیا میری بیٹی میرا مان نہیں رکھے گی؟ عباس صاحب کی اپنی قمیض کا دامن اس کے آگے پھیلاتے نم آواز نے کہا. بریرہ تڑپ اٹھی. بابا مت کریں، میں راضی ہوں. وہ درکتے ہوئے کہتی رضامندی سونپتے ارحم کو خود میں بیچتے شدت دریا سے رو پڑی تھی. عباس صاحب نم آنکھیں لیے مسکرا گئے، جبکہ کیانی صاحب نے ایک مخصوص اشارہ کیا جسے سمجھتے وہ باہر کی راہ ہو لیے تھے. کیانی صاحب اپنی نم آنکھیں صاف کرتے بریرہ کے نزدیک آن بیٹھے. میں مانتا ہوں فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں بیٹا. میرے بیٹے کے لیے تم ایک بہترین انتخاب ہو. جب پہلی بار تمہیں دیکھا تبھی دل نے تمنا کی کہ میرا گھر تمہارے ہاتھوں سے سجے، میرے گھر میں ارحم کی کھلکھلاہٹیں گونجے. تمہارا صبر، تمہارا رب سے نزدیکی میرے بیٹے کو راہ راست کی جانب لا سکتی ہے. کیا تم میری مدد کرتے میرے بیٹے کو اس زندگی کی جانب لے آؤ گی جہاں اس کے کسی عمل سے اس کی آخرت پر اثر نہ پڑے؟ خود غرضی نہیں کہوں گا میں، کیونکہ میں جانتا ہوں اپنے بیٹے کو
محبت کرنے پر آیا تو جان بھی لوٹا دے گا، بس اسے محبت کرنا اور نبھانا سکھانا ہے۔ جہاں ہی رشتہ قبول کرنے کو تیار ہو وہیں اسے ایک باپ کی فریاد سمجھ لو، اس کے بیٹے کو سدھارتے اس زندگی کی جانب لیا جن کا حصہ تم ہو۔ کیانی صاحب کے کہنوں پر بریرہ نے سر اٹھاتے ان کی جانب دیکھا، جو ہاتھ جوڑے اس کی جانب ملتجی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو کیا رب نے اسے کسی کو راست پہ لانے کا ذریعہ بنایا تھا؟ میں کوشش کروں گا، دھیمی آواز میں کہتی وہ سر جھکا گئی۔ عباس صاحب کا مان وہ کسی صورت نہیں توڑ سکتی تھی۔ جب رشتے کے لیے حامی بر ہی دی گئی تھی کہ اپنے ہونے والے محرم کو محبت سکھاتے، اسے رشتہ نبھانے پر مجبور کرنے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ کیانی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑے گئے، انہیں یقین تھا کہ ان کا انتخاب بہترین ہے۔ یوں چٹ منگنی بڑھ پیا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا اور ایک اٹوٹ رشتے میں بن گئے۔ بریرہ کو اندازہ تھا کہ الماس کوئی رشتہ قبول نہ ہوگا، لیکن اس شادی کی پہلی شب حرام مشروب سے سیر ہوتے آئے گا اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ وہ طبیعت کے لحاظ سے ایک مضبوط اور باہمت لڑکی تھی۔ کچھ وقت نے اسے مزید مضبوط بناتے ایک چٹان میں ڈال دیا تھا، لیکن پہلی ملاقات اور پھر مقابل کا نشے سے چور ہونا اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ لیکن یہ خوف بھی تادیر نہ رہ سکا، الماس کے لفظوں کی بدولت اپنے ازلی انداز میں لوٹ آئی تھی۔ حال بریرہ نے بگڑا تنفس لیے زمین پر بے دم گرے الماس کی جانب دیکھا۔ تمام خوف و گھبراہٹ دور جا سوئی تھی۔ وہ جو پہلی ملاقات اور مقابل کے رد عمل کے سبب ذرا سا خوف زدہ تھی، مقابل کو ہوش و حواس سے بگانا دے اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا۔ لیکن مقابل کے ہی ہتک امیز لفظ اس کی خوف کو جڑ سے ختم کرتے اس کے ازلی انداز میں جلد واپسی لے آئے تھے۔ بریرہ نے جھکتے اس کی نبض چیک کی جو معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ مقابل محض بے ہوش ہوا تھا۔ غلط بات، وہ بھی غلط عورت کے ساتھ۔ زیر لب بڑبڑاتے بریرہ نے سکون کا سانس باہر کرتے کاٹ کی جانب دیکھا، جہاں رحم بیٹھا ٹکر ٹکر اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز کی سبب جاگ گیا تھا اور ان تمام کاروائی کا چشمدید گواہ بھی تھا۔ بریرہ مسکرا اٹھی، الماس کے بے ست وجود سے پھلانگتے اور ارحم کی جانب بڑھتے اسے اپنی بازو میں تھام گئی۔ ارحم کی ماما پر نگاہ کرم ڈالنے کی بات کر رہے تھے، باما نے دیکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ ہنستے ہوئے کہتی ہوں ارحم کو چٹاچٹ چوم گئی۔ ارحم بھی اس کی بات جیسے سمجھ گیا تھا، تبھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تا دیر اپنے بیٹے کو پیار کرتے اسے کاٹ میں ڈالتے الماری کی جانب بڑھ گئی۔ وجود تھکن سے چور تھا، یہ تھکاوٹ شاوت اور ایک پرسکون نیند سے ہی دور ہو سکتی تھی۔ آرام دا سوٹ نکالتے وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ کچھ پلوں بعد وہ اپنے بھیگے بالوں کو تولی کی مدد سے سکھاتی باہر نکلی۔ جب نظر الماس کی جانب اٹھی، دل میں چبھن سی ہوئی۔ اسے اپنا رد عمل الماس کے عمل سے زیادہ لگا۔ لب چباتے اس نے الماری میں رکھا کمفرٹر اور بیڈ سے تکیہ اٹھائے زمین پر دوزانوں بیٹھے الماس کے وجود کو اٹھاتے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے تکیہ سیٹ کرنا چاہا کہ الماس کے لب اس کی حرکت کے سبب اس کی گردن پر ثبت ہوئے۔ بریرہ ساکن رنگت سلگتے تانبے کی مانی سرخ ہوئی، سانس جو ذرا سی جدوجہد کے سبب پھول اٹھی تھی تھم سی گئی۔ الماس کی سلگتی سانسیں اس کی گردن کو جلد کو جلسانے لگی تھی اور بریرہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اترتی محسوس ہوئی۔ ایک سرد لہر تھی جو وجود میں اٹھتے معدوم ہوئی تھی۔ بے شرم انسان بے ہوشی کے عالم میں ٹھڑک جانے سے باز نہیں آیا۔ ارحم کی کھلکھلاہٹ پر وہ ہوش میں آتے دان کچکچاتے ہوئے ہوا ہوں۔ الماس اگر ہوش میں ہوتا تو مقابل کو خود کی غلطی بھی اپنے سر ڈالتے دیکھ ایک کش کھا کر پھر بے ہوش ہو جاتا۔ مقابل کمال اعتمادی سے اپنا کیا اس کے سر ڈالتے اب اسے کچوک رہی تھی۔ الماس کا سر تکیے پر رکھتے اس پر کمفرٹر ڈالے اپنے آرز پر ہاتھ رکھے اسے نکلتی بھاپ کو محسوس کرتے لب پیچتے ارحم کی جانب بڑھتے اسے اپنی آغوش میں لیتے بیڈ پر دوزانوں ہوتا اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ گردن اب تک الماس کا دہتا لمس محسوس کر رہی تھی۔ سر میں اٹھتی شدید ٹھیس اس کے وجود بحال کر گئی تھی۔ آنکھیں سختی سے میچے اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے اس درد کو کم کرنے کی کوشش کی جو بڑھتا چلا جا رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ آنکھ بھی سختی سے میچ لینے کے سبب درد کا شکار ہوئی تھی۔
کچھ پلوں کی مشقت کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولتے اپنے وجود کو حرکت دی. اٹھتے بیٹھتے اس کی نگاہیں نے کمرے کا جائزہ لیا. جب بیڈ پر نظر پڑتی اس نے گزری رات کے تمام لمحات شد و مد سے یاد آتے چلے گئے تھے اسے. الماری کا تیش کے مارے برا حال ہوا اور ایک چھپٹانگ بڑکی لڑکی اس پر اور اس پہ بے ہوش ہو گئی تھی. اور تب تھا اس کی مردانگی پر جو اس کے وار سے خود کا بچاؤ تک نہ کر پایا. لیکن مہلت بھی کہاں دی گئی تھی محترمہ نے. وہ تو اپنے دل سے اسے بے خودی کے راستے پر گامزن کر دی تھی. بریرہ کو ارحم کے سنگت پر نیند سوتا دیکھ محسوس ہوتی تھی اور پارا آسمان کو چھونے لگتا. تمام رات وہ بے ہوش رہا. اب اس کا سر درد سے پھٹ جانے کے قریب تھا. اس کے بے سکون کرتے خود سکون میں تھی، حتیٰ کہ اس کمفرٹر پر ڈالتے اور تکیہ سر کے نیچے رکھتے. وہ اسے زندگی کی نظر کرتے خود اس کے بیڈ پر ڈیرا جمائے بیٹھی تھی. الماس کو اپنے خون میں ابال اٹھتے محسوس ہوئے. اگلے پل وہ بجلی کی سی تیزی سے بریرہ تک آتے اس کا بازو جگڑے اسے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا گیا. بریرہ جو فجر پڑتے بس نیند میں گم تھی، اس افطار پر ہڑبڑاتے کچی نیند میں خماری آنکھوں میں لیے الماس کی جانب دیکھنے لگی، جو قہر برساتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. کیا تھا وہ سب؟ تمہاری ہمت کیسی ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ الماس کے ہاتھ اس کی بازو پر ہوتے اس کی کندھے کو جگڑ کے اس کے جھنجھوڑتے ہوئے دہاڑا تھا. تم نے کہا تھا نا بد زبانی کرنے والے مرد عورتیں نہیں ہوتی تمہیں پسند. تمہاری غلیظ بکواس پر اب میں تمہیں پھولوں کا ہار تو پہنانے سے رہی، اس لیے ہاتھ کا استعمال کیا تھا. زبان کا استعمال تمہیں پسند نہیں آیا. بریرہ نے دو بدو جواب دیا. نیند تو مقابل کے خطرناک تیور دیکھتے ہی اٹھ چکی تھی. الماس کو لگا کہ اشتعال کے سبب پاگل ہو اٹھے گی. کل وہ ڈری سہمی دل کو بائی لگا رہی تھی. تم سمجھتے کیا خود کو؟ الماس نے لفظوں سے زور دیتے ہوئے کہا تھا. ارحم کی ماما. کیا شان بے نیازی تھی الہی کے. الماس اس کے انداز پر بے چو تاب کھاتا رہ گیا تھا. جبکہ بریرہ ارحم کو اٹھتا دیکھ اگلے کندھے پر الماس کا ہاتھ جھٹکتی پڑتی. اس سے قبل کے وہ قدم آگے بڑھاتی الماس اس کا ہاتھ جکڑے اسے اپنی جانب کھینچ گیا. لہجے پر کو دونوں کی سانسیں ٹکرائی. دل کی دھڑکنیں آپس میں تال میل بنانے لگی. آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی اور ایک جذبے نے دونوں کے گرد تلسم باندھا اور پھر دونوں سر جھٹکتے خود کو اس تلسم سے آزاد کروا گئے. یہ سب کر کے تم ظاہر کیا کرنا چاہتے؟ الماس کا دل پھر پٹری سے اترتے مقابل کو چھونے کے لیے بزد ہونے لگا، جسے اپنے اشتعال سے خوفزدہ کرتے وہ خاموش کروا گیا تھا. سرمئی آنکھوں میں غضب کا تیش لیے وہ دبا دبا سا فرایا. یہی کہ میں تمہاری زر خرید غلام نہیں ہوں. تمہاری کوئی فضول بکواس یا عمل برداشت نہیں کروں گی. میں مجبور ضرور ہوں لیکن بے بس نہیں. تم جو کہو گے جو کرو گے اس کا سود سمیت بدلہ لیں گی میں. بریرہ نے مضبوطی سے کہتے الماس کو حیرت کا جھٹکا دیا تھا. وہ حیران تھا. اس لڑکی کے بدل کے تیور اور انداز دیکھ کے اسے تو لگا تھا کہ مقابل دبوسی ہوگی جو اس سے رشتے کی بھیک مانگتے اس کے ساتھ کے لیے محبت کے لیے تڑپے گی، اس کے لفظوں کو وار کو سہے گی. ان توقیات پر مہر کل اس کی خوفزدہ نگاہوں نے لگا بھی دی تھی، لیکن وہ تو منہ توڑ جواب دیتے دنگ کر دینے والی تھی. کل تو تم سہمی ہرنی کا گمان کر رہی تھی، یکدم اتنا بدلاؤ ہرنی سے شیرنی. وہ اپنی حیرانی چھپاتے نہ چھپا پایا. بریدہ اس کی حیرانگی بڑے سوال کر مسکرا اٹھی. کل پہلا دن تھا، نہ سمجھ نہیں پائی نا کہ تم سے کس طرح پیش آیا جائے. لیکن اب میں جان رہی ہوں تم ایک ٹیڑھے انسان ہے، اڑین گھوڑے ہیں جنہیں پیار کی زبان راست نہیں آتی ہے. الماس کی گال کو تپتپاتی وہ یوں گویا ہوئی جیسے کوئی بڑا بچے کی نادانی دور کر رہا. لہجہ جتنا شیریں تھا لفظ اس قدر مشتعل کر دینے والے. الماس نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا. یہ لڑکی مسلسل اس کے ضبط کو آزما رہی تھی. تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں خود سے بے خوف اور نڈر دیکھتے میں تمہارے آگے جھک جاؤں گا، رشتہ قبول کر لوں گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. مجھے تم زہر لگ رہی اس وقت. الماس کیانی جھوٹ کہہ رہا تھا. یہ نڈر انداز وجود لے آگ بھڑکانے کے ساتھ ساتھ دل کو بہا بھی رہا تھا. اب سلگنے کی باری بریرہ کی تھی. تو تم کون سا مجھے شہد لگ رہے ہو؟ میری بھی تمہارے بارے میں یہی رائے ہے اور میں کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں. اس رشتے کی حقیقت ازبر ہے مجھے. کاٹ کھانے والی نگاہوں سے الماس کو دیکھتی وہ سلگتے لہجے میں گویا ہو. اس کے یوں دیکھنے پر، وہ اپنی بات پر سلجھ جانے پر الماس پرسکون ہوا تھا. اچھی بات ہے نا،
تم میری زندگی میں دخل اندازی کرنا، میں تمہاری زندگی میں دخل اندازی کروں گا۔ فرض نباؤ، جب فرض نبھانے کا بھوت اتر جائے تو بتا دینا، کر دوں گا آزاد تمہیں۔ بریرہ کو اپنے گرفت سے آزاد کرتے اس کی حسین چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ان لفظوں پر اس کے چہرے پر طرب اور تقریر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بریرہ کا سپاٹ چہرہ اس کی توقع سے بھی پانی پھیر گیا تھا۔ بے فکر رہو، میں تمہاری زندگی میں عمل دخل نہیں کروں گی، بریرہ سنجیدگی سے جواب دیتی، بیڈ پر ارحم کے نزدیک بیٹھتی، جو اب بھی خاموشی سے اپنی ماں کو اپنے باپ کے ساتھ لڑتا دیکھ رہا تھا، وہ باپ جس نے اسے اب تک قبول نہ کیا تھا۔ الماس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا، اس لڑکی کا اس رشتے کو لیتے لاپرواہی برتنا بے نیاز رہنا سے کھلا تھا۔ ایک طرف وہ چاہتا تھا کہ رشتہ ختم ہو جائے تو دوسری طرف وہ بریرہ کو اس رشتے کو استوار کرنے کی خاطر کوئی کوشش نہ کرتا دیکھتا اٹھا تھا۔ کچھ کہنے کے بجائے وہ اندر ہی اندر سلگتے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ الماس کے آنے کی زوردار چیخ کمرے میں گونجی۔ بریرہ جو ارحم سے لاڈ کر رہی تھی اچھل پڑی۔ دونوں ماں بیٹے اپنے حسین لمحات میں خلل ڈالنے پر الماس کو خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگے، جبکہ الماس کا حال یوں تھا کہ مانو کھولتا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا گیا ہو۔ تضاد تو یہ کہ دونوں ماں بیٹے اسے گھور بھی رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم میں، بچے کا ہی خیال کرو، بریرہ نے اسے جھاڑا۔ میں تم دونوں آفات کا خیال کروں، جیسی ماں ویسا بیٹا، یوں گھور کر دیکھ رہا تھا مارو میں اس کا فیڈر چھین لے کر باغاؤں گا۔ اپنی ماں کی حرکت پر بھی چلغوں سے ایسا رد عمل دیتا تھا نا تو میرا سر پھاڑے، اس نے میری آنکھ نیلی کی ہے۔ وہ تپتے لہجے میں ارحم سے مخاطب ہوا، جس نے بنویں ریز کرتے اس پر نظریں گھماتے اپنی ماں کے عارض پر ہاتھ رکھا، مانو کوئی دلچسپی نہ ہو الماس کی بات میں۔ الماس کا دل چاہ وہ دونوں ماں بیٹے کو بالکنی سے نیچے دھکا دے رہے، اب سر دیوار پر مارنے کی ہی نوبت آن پہنچی تھی۔ یہ لڑکی اور اس کا ننھا سا چلغوزہ اس کی جان جلاتے اسے راکھ کر گئے تھے۔ یہ نشان لے کر کس منہ سے باہر جاؤ گی؟ شادی کے بعد پہلے نشان ہونا عام سی بات ہے، لیکن وہ نشان گردن اور چہرے پر ہوتے ہیں، یوں عین آنکھوں پر نہیں۔ یہ تو یوں لگ رہا ہے مانو میں کل شب ریسنگ کرتا رہا ہوں۔ وہ ایک انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے چنچلاتے ہوئے بولا تھا۔ بریرہ کی رنگت سرخ پڑ گئی، لیکن فی الوقت اس نے مقابل کی بات کو نظر انداز کیا۔ میں فاؤنڈیشن لگا دیتی ہوں، اس سے نشان چھپ جائے گا۔ ایک آسان حل پیش کیا گیا۔ فاؤنڈیشن؟ وہی وہ آٹے کی لئی جس سے تم عورتیں منہ پر ملتے ہو؟ ہم مردوں کو دھوکہ دیتی ہو۔ شادی کی پہلی رات ابصرہ اور اگلے دن زندگی بھر کا مسخرہ۔ وہ اچھل پڑا اس کی تجویز پر، لفظ چباتے ہوئے ادا کر گیا۔ بریرہ کی بوڑھی آنکھوں میں تیش ابھرا، بندر کیا جانے ادرک کا ثواب۔ میک اپ شکل بدلتا رہی، نقوش کو مزید ابھارتا اگر ڈھنگ سے کیا جا۔ ایک نظر آئینے میں آتے اپنے عکس پر ڈال، میں کل جس قدر حسین تھی نا، آج ہی بھی اس قدر ہی حسین لگ رہی، لیکن تمہارے بارے میں یہ الفاظ میں کہہ نہیں سکتی۔ اس کو مزید اپنے لفظوں سے تپا گئی تھی۔ یہ بات تو سمجھ گئی تھی کہ اس کی زوجیت میں آئی عورت کے پاس ہر وقت کا جواب موجود تھا، جبکہ وہ جو کہہ رہی تھی کہ وہ سچ بھی تھا۔ کل کی نسبت وہ آج زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ الماس سر جھٹکتے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال گیا۔ دور دور رہنا مجھ سے، انگنس شہادت کی انگلی اٹھائے سے گورتے ہوئے کہتے۔ وہ واش روم میں جا بند ہوا۔ جل گیا تمہاری ماں کی خوبصورتی سے، بریرہ ارحم سے مخاطب ہوتے کہکا لگا کے مقابل کا یوں تپنا سلگنا مزہ دے رہا تھا۔ ارحم کو گود میں اٹھائے وہ الماری سے ایک سیاہ شلوار قمیص نکالتے بیڈ پر رکھتے، ایک نظر خالی الماری پر ڈالتے، پراسرار سا مسکراتے باہر کی جانب پڑتے۔ ارحم اور وہ فجر کی نماز کے بعد فریش ہو کر سوئے تھے، مزید تیاری کی ضرورت نہ تھی۔ کیانی مینشن کے لاؤنج میں اس وقت ارحم کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھی۔ کیانی صاحب ارحم کو اپنی گود میں اٹھائے اس کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھے، جبکہ ارحم ہاتھ میں سیب کا ٹکڑا تھامے کبھی اپنے منہ میں ڈالتے کترا رہا تھا تو کبھی کیانی صاحب کو کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور کیانی صاحب اس کی اس ادا پر نہال ہوتے، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بریرہ ان کے ہمراہ بیٹھی مسکراتے اس منظر سے لطف اٹھا رہی تھے۔ برسوں بعد ویرانی اور اداسی میں ڈوبے کیانی مینشن میں رونق اور خوشیوں نے بسیرا کیا تھا کہ تمام ملازمین آسودگی سے مسکراتے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یک لخت فضا میں رچتی مہنگے کلون کی مہر ان سب کے اعصابوں کو جدے گئے۔
बरीरा और मुस्तफ़ा कियानी ने नजरें उठाई, सीढ़ियों की जानिब देखा और हक्का बक्का रह गया। स्याह करकराती शलवार कमीज में वो मलबूस आस्तीनों को कोहनियों तक मोड़े, सुर्खों सफेद पैरों की जीनत पिशावरी चप्पल को बनाए। वो भूरे नम बाल लापरवाही से बिखरे छोड़े लब भींचे सीढ़ियां उतर आया था। उसका हुलिया देखते पहचान पाना मुश्किल था कि आया वो वही अलमास कियानी है जो फटी जीन्स और सीने तक खुले बुटनों वाले शर्ट में मलबूस अव्वल जुनून हुलिया बना देता था कि गली के नुक्कड़ पर बैठते आवारा उबाश लड़कों और उनके मबीन कोई फर्क न बचा था। मुस्तफा साहब को अपनी आंखों का धोखा लगा। जिस हुलिये को बदलने के लिए उन्होंने बेतहाशा मिन्नत की, वो शादी के पहले दिन ही बदल गया था। चूंकि मुलाजमीन का हाल भी कुछ उनसे मुख्तलिफ ना था। वो सिर्फ आंखें फाड़े अलमास कियानी को देख रहे थे, जिसकी सुलगती आंखें बरीरा पर जमी हुई थी। अलमास कियानी मजीद निखरते अपनी वजाहत से सबको दंग कर गया था, जबकि बरीरा को अपनी दरकले अरूज पर दरकती मालूम हो रही थी। उनके साथ को महज एक दिन हुआ था, लेकिन दिल को एक खुशगवार याद बनाते खुद में जज़ब करते अलमास कियानी की जानिब मुड़ चुका था। शायद कि निकाह के 2 बोल की ताकत थी कि अपने महरम की जानिब खींचती चली जा रही थी। खुदाया ये हकीकत नहीं हो सकती। अलमास कियानी वो भी ढंग के हुलिया में, ये मुआवजा कब हुआ बलखुरदार। उसकी डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अलमास कियानी ने हैरानगी से इस्तफार किया, जबकि निगाहों में अपने खूबरू बेटे को देखते सताइश उभरी थी। वही उसकी नील ज़दा आंखें देखते उन्होंने अपना कहका जब्त किया। वजह पूछने का इरादा फिल वक्त वो मुलतवी कर गए थे। अलमास ने उनकी बात पर लब भींचते बरीरा की जानिब देखा, जब अपना सर झुका गई थी। मुकाबिल की नजरें से अपने वजूद से आर पार होती महसूस हो रही थी। ये मुआवजा कभी अमल में ना था। अगर कोई मेरी अलमारी से सारे कपड़े निकालते महज पहनने को ये चोला न देता। अलमास ने लब चबाते हुए अदा किए और बरीरा उसकी सुलगने पर निचला लब दांतों तले दबाती अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गए। जबकि मुस्तफ़ा साहब उसकी नजरों का मरकज और लफ्जों में छुपी तब पर बात की तह पर पहुंचे सरशार हुए थे। उनके बिगड़े बेटे को उनकी बहू काबू करना चाहती थी। फिर तो तुम्हें इस जालिम जुल्म के हस्ती के हाथ चूमने चाहिए जिसने तुम्हें जानवर से इंसान बना दिया। मुस्तफ़ा साहब में मिठास बड़ा तंज दिया। अलमास की रंगत सुर्ख हुई, जबकि बरीरा से अपना कहका जब्त करना मुश्किल हुआ था। सर झुकाए अपने लब कुचल रहा था। अलमास ने खपकी बड़ी निगाह मुस्तफ़ा साहब पर डालते अपनी बीवी की जानिब देखा और वो सर पैर तक उठा, उसे अपनी इज्जत अफजाई पर कहका जब्त करता देख। सही किया, महज हाथ ही क्यों, मैं उसके रुखसार, उसकी पेशानी, उसके लब पे चूम। वो बला का बेबाक था। बदला लेने पर आया तो अपनी बेबाकी से बरीरा समेत मुस्तफ़ा साहब को भी सटपटाने पर मजबूर कर गया। बरीरा का उमड़ता कहका हालत में उसे खांसने पर मजबूर कर गया था। अलमास के लफ्जों को ब्रेक लगी। बरीरा की रंगत सुर्ख कंधारी देख वो फतह याबी से मुस्कुराते जूस का गिलास लबों से लगाते उठ खड़ा गया। कहानी मुस्तफ़ा साहब उसे जाता देख इस्तफर हुए थे। दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान है दैट। अब प्लीज ये मत बोलिएगा कि शादी का पहला दिन था, तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे के साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि ना तुम्हें शादी में मेरी रजामंदी शामिल थी और ना मैं उन दोनों को कबूल करूंगा। निकाह करना था आपने, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखेगा। वो मुस्तफ़ा साहब के बिगड़े तासुरात देखते हुए कुछ कहने से बास रख गया था। नजरें भटकते मुस्तफ़ा साहब की गोद में बैठे अरहम से मरकूज हो गई थी, जो पूरी पूरी बड़ी आंखों में मुस्कुराहट का आंसर लिए उसे देख रही थी, उसकी जानिब लपकने की कोशिश कर रही थी। अलमास के दिल में एकदम उसे एक जज्बे ने सर उठाया। उन बूढ़ी आंखों की मासूमियत और नन्हे हाथों की का खुद की जाने पर था। उसे कुछ पल के लिए साकिन कर गया था। अगले पल वो सर झटक गया। बाबा, अरहम का हाथ पल भर में झटक गया था। अरहम का ध्यान रखने का भी मैंने ख्याल करने के लिए कहा था। बरीरा ने मुस्तफ़ा साहब को मुखातिब करते रखा। जल्द छिड़ने वाली बहस को खत्म किया। अलमास की निगाहों में उलझन दर आई। कहाँ जा रही हो तुम? ये एक ऐसा सवाल था जिसकी तवक्का ना मुस्तफ़ा साहब को थी ना बरीरा को। काम पर। नरीना ने अपनी हैरत पर काबू पाते जवाब किया। लेकिन क्यों? तुम्हें काम की क्या जरूरत है? और ये चलगोजा तुम चली जाओगी तो चलगोजे का ख्याल कौन रखेगा? हैरत दल हैरत थी। वो फिक्र दिखा रहा था उस बच्चे की जिसे कबूल करने को भी वो तैयार ना था। शायद ही कुछ पल पहले सर उठाते बेनाम जज्बे की बदौलत था। एक्सक्यूज मी,
شور مجھے اور میرے بچے کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ہمیں ہی قبول نہیں کرنی پھر ہماری ذمہ داری بھی کیوں کر نبھانے کے لیے خود کے لیے لالچی لفظ استعمال کیا؟ لیکن اپنے بیٹے کی یہ طنز برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ کبھی کسی کے رحم و کرم پر پل بڑے۔ دو ٹوک جواب میں دے کر مصطفیٰ صاحب میں خاموش رہا تھا اور ان سے اس حوالے سے بات کر چکی تھی وہ، چونکہ الماس کو اس کے الفاظ شدید ناگوار گزرے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں منجے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اسے سر سے نظر انداز کرتی اور ان کے گال چومتی، کندھے پر اپنا بیگ ڈالتی نکلتی چلے گئی۔ ارحم نے اپنی 16 بار نگاہوں کا رخ اس کی اوجل ہوتی پشت سے ہٹاتے مصطفیٰ صاحب کی گود میں خود کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھتی ارحم پر مرکوز تھی۔ دل میں سر اٹھاتا جذبہ مزید شدت پکڑ گیا۔ ارحم الماس کے دیکھنے پر مسکرا گیا، ایک ایسی مسکان پر لو کو پرجلا دے۔ الماس کا دل اسے گود میں اٹھاتے محسوس کرنے کو ہی مچل رہا تھا، پر ہنوز خود پر لاپرواہی کا خول چڑھائے وہ سر جھٹکتے وہاں سے واپس واک آؤٹ کر گیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ فرمایا۔ ہنسنا بند کرے تو؟ الماس ظہیر کی زوروں سے کہکا لگاتے دیکھتے چنچلاتے ہوئے بولا۔ جب سے گزری شب کی رواداروں سے سنائی گئی تھی، اس کی بتیسی اندر جانے کو تیاری نہیں کی، ڈرانے چلا تھا اپنی بیوی کو۔ آنکھ سجا کر بیٹھا ہے، کیا کہتے بابی؟ پہلی ملاقات میں سر پر لیمپ دے مارا۔ ظہیر نے بامشکل اپنا کہکا ضبط کرتے بریرہ کو داد دی۔ الماس نے خونخوار نگاہوں سے اسے گرا۔ پلان کس کا تھا؟ تیرا؟ تیرے کہنے پر مجھے پہلی رات اس کے دل میں خوف بیٹھتا سنائی دیا تھا تاکہ مجھے چھوڑ دے۔ میں نے شراب اپنے کپڑوں پر چھڑکتے نشے میں دھت ہونے کی اداکاری کی، ہر وہ لفظ ادا کے جس سے اس کو ٹھیس پہنچے اور وہ اس وقت رشتہ ختم کر دے، لیکن نہیں، وہ لیڈی ہٹلر نظر آئے گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دوبارہ جواب دے سکتے گی، وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر۔ نہ رشتہ توڑنا چاہتی تھی، نہ اس آواز کو استوار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نبھانا، رجانا، اپنی طرف ٹراغر کرنا سمجھ کیوں نہیں آتا، لیکن صاف کہہ رہا کہ دخل اندازی نہیں کرے گی میری زندگی میں۔ بیویاں تو ایسی نہیں ہوتی نا۔ اور وہ چرگوں سے وہ مجھے بری آنکھوں میں چمک یہ یوں دیکھتا ہے جیسے میں کسی دوسری دنیا سے آئی ہوں، اور تو اور اپنا ہاتھ بڑھاتے میرے پاس آنے کے لیے لپکتا بھی ہے۔ الماس کا لہجہ اختتام میں مسکراتا ہوا تھا۔ اظہر نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ ایک ہی دن میں اس کا دوست سر سے پاؤں تک مکمل بدل چکا تھا۔ تو چاہتا ہے بھابی بیواؤں والی انداز و اتوار اپناتی ہے، اس رشتے کو استوار کرے؟ ظہیر صاحب کے پوچھنے پر وہ چونکا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ نظریں چرائے نفی میں سر ہلایا، مانو اپنی چوری پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہو۔ کہہ تو رہا ہوں، بس مان نہیں رہا۔ میری ایک مخلص رائے مان، اس رشتے کو نبھا لے۔ بریرہ بابی تیرے لیے ایک بہترین انتخاب ہے، خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی ہے اور سلجھی ہوئی بھی ہے۔ اور پھر ارحم، اس بچے کے آگے تو پتھر بھی موم بن جائے۔ ظہیر کے کہنے پر الماس کی نگاہوں کے سامنے دونوں ماں بیٹے کی تصویر شدومت سے لہرائی۔ دل نے زور و شور سے اس بات کی تائید کی۔ دل کی اس دغا بازی پر الماس جبڑے بیچ گیا، کوئی جواب دینا ضروری نہ سمجھا، یا اس کے پاس کوئی جواب تھا نہیں۔ تقریباً 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ان 2 ماہ میں اسے اپنا عادی بنا گئی تھی۔ اس سے مکمل بے نیازی اور نظر اندازی برتنے کے باوجود اس کا ہر کام خود سرانجام دیتی تھی، اور الماس 2 ماہ میں اس کی ایک نگاہ کرم کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن جھکتے اس بات کا اقرار کرنے کی کوشش نہ کی تھی کہ جیسے بریرہ کی توجہ، اس کی محبت درکار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی روایتی بیویوں کی طرح اس کے گھر دیر سے آنے پر اس سے سوالات کرے، اس سے لڑے، اس کا خیال کرے۔ ان 2 ماہ میں بہت سی تبدیلیاں اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا چکی تھی، لیکن وہ آفس میں جانے لگا بریرہ کی غیر موجودگی میں۔ وہ ارحم کے ساتھ وقت گزارنے لگا، لیکن بریرہ کے سامنے وہ خود پر لاپرواہی ظاہر کرتا اور سرب مہری کا خول چڑھا لیتا۔ منتظر تھا کہ بریرہ ایک قدم اس کی جانب بڑھے اور پھر وہ تمام پاستہ سمیٹتے اسے خود کی ذات میں قید کرتے اس رشتے کو قبول کرنے کا عندیہ دے۔ آج ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرتے وہ گھر لوٹ آیا تھا۔ سیاہ کوٹ کندھے پر ڈالے اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سرمئی نگاہوں میں تھکن کے سبب سرخی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اب یہ تھکن جسمانی تھی یا ذہنی، اس سے وہ ہی واقف تھے۔ کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے وہ ٹھٹک کر رکا۔
سامنے نظر آتا منظر دیکھتے اسے اپنا کلیجہ منہ کو آتا محسوس ہوا۔ ارہم اس کی نظروں کے سامنے بیڈ سے نیچے گرتا، اب بلکتا شروع ہو چکا تھا۔ ارہم، الماس سیکھتا ہوا اس کی جانب بڑھتا، اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ سچ شکر تھا کہ کارپیٹ ہونے کی وجہ سے اسے چوٹ نہ آئی تھی، لیکن وہ خوف میں مبتلا اب ہچکیاں بھر رہا تھا۔ بابا، بابا۔ ارہم نے ہچکیوں کے درمیان اسے پکارتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ الماس جو اس کی پشت تھپک رہا تھا ساکت ہوا۔ یہ لفظ کس قدر سرور آور تھا، یہ آواز، یہ ایک تمانک تھی جو وجود پہ اترتی چلی گئی تھی۔ یکدم پندرانہ شفقت اس نے اس کے سینے میں سر اٹھایا تھا۔ ارہم کو مزید سختی سے خود میں بھینس گیا۔ بس بابا کی جان، بابا آ گئے ہیں اپنے بیٹے کے پاس۔ ارہم نے انتہائی محبت سے اسے بچکارا کہ اس کے رونے کی آواز سنتے کمرے میں آتی ملازمہ کو دیکھتے الماس کا پارا بلند ہوا۔ کہا تھی تمہیں ارہم کی ذمہ داری دی گئی تھی نا، یوں اٹھاؤ گی تم اس کی ذمہ داری؟ بلکہ تم سے کیا شکوہ کرنا، اس کی ماں کی طرح۔ وہ شدید تیش میں مبتلا بھلکا تھا۔ سعد جی، یہ غلطی ہوگی، اور بریبہ بھی وہ تو اب تک نہیں آئی کر، کہہ رہی تھی یونیورسٹی میں کوئی تقریب ہے۔ ملازمہ نے گھگھیاتے ہوئے جواب دیا۔ الماس نے دیوار گرد دری کی جانب دیکھا۔ شام 6 کا وقت تھا، اس وقت اسے گھر آنا جانا چاہیے تھا۔ الماس نے دانت پر دانت جمائے اپنا تیش ضبط کیا۔ ارہم کے لیے بریرہ کی لاپرواہی سخت کھلی تھی۔ اسے بابا کے پاس چھوڑا۔ ارہم کو ملازمہ کو سونپتے وہ حکمیہ لہجہ ویتے لمبے لمبے دھک بڑھتا وہاں کی جانب باہر نکل گیا تھا۔ اسے ذرا بھی دیر ہو جاتی یا زمین پہ کارپٹ نہ بچھا ہوتا پر ارہم لازمی کہیں چوٹ کا شکار ہوتا۔ یہ سوچ آتی اس کا غصہ سوانیزے کو جا پہنچا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے اس کے 15 سال میں یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا، جہاں بریرہ استانی کی نوکرانی کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر قدم رکھتے وہ وسیع گراؤنڈ میں منعقد ہوئی تقریب کو دیکھتے تھما، متلاشمی گاؤں سے بریرہ کو دیکھتے ڈھونڈنا چاہا، اور جلد اس کی تلاش بھی مکمل ہوئی، لیکن یہ تلاش اسے پرسکون کرنے کی بجائے مزید تیش میں پاگل کر رہی تھی۔ کسی اپنا روا روا آگ بھی جلستا محسوس ہوا۔ شدت سے بڑی تپش تھی جو طلبوں سے اٹھتی پورے بدن میں پھیل گئی تھی۔ بریرہ اپنی ساتھی پروفیسر کے ہمراہ کھڑی، ان کی باتیں سن کر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ سیاہ ساڑی میں اس کا قیامت خیز بدن بجلیاں گرا رہا تھا۔ بورے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، وہ لبوں کو سرخ رنگ سے رنگے، اپنے نقوش کو میک اپ کی مدد سے مزید ابھارے، اپنے حسن کو 4 چاند لگا گئی تھی، اور اس کی یہ سجاوٹ الماس کے تن بدن میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ وہ کبھی یوں اس کے لیے تو نہ سجی تھی نہ سوری تھی۔ سینے میں آگ کا الاؤ لیے وہ اپنے رگ رگ میں سماتی جلن کی یادداشت نہ کم نہ کرتے آندھی طوفان بنا بریرہ تک آتے اس کی کلائی جگہ گیا۔ بریرہ جو باتوں میں محو تھی، یکدم اپنی کلائی پر سلگتا ہوا لمس محسوس کرتے چونکی۔ الماس پر نظر پڑتے وہ دھم رہ گئی، جبکہ الماس اس کی پکار کو نظر انداز کرتا اسے لیے قدم آگاہ آگے بڑھا گیا۔ بریرہ نے تھوک نگلتے اس کا آتش فشاں روپ دیکھتے قدم اس کی جانب بلانے کی صحیح کی، جبکہ مقابل کی خون کی نگاہوں دیکھتے اس کی لبوں پر قفل لگ چکا تھا۔ الماس نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی ہوا کے دوش پر بگائی، جبکہ بریرہ شش و پنج میں مبتلا اپنی دھڑکنوں کا اعتدال لانے میں صحیح کرتے ہوئے اس کی اس قدر تیز کے پیچھے کی وجہ کھوجنے کی صحیح کرنے لگے۔ الماس کی گاڑی کیانی مینشن کے پورچ میں تیزی سے رکی، اور اس سے بھی زیادہ تیزی کا مظاہرہ کرتے وہ گاڑی سے اترتے بریرہ تک آتے اس کا بازو جکڑے سے گاڑی سے نکالتے اندرونی جانے پڑا۔ الماس، چھوڑو مجھے۔ بریرہ کو اپنی کلائی اس کی وحشیانہ گرفت کے سبب ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ تکلیف زدہ آواز نے اسے پکارا، لیکن وہ اس کی ہر پکار کو نظر انداز کرتا اسے اس کے کمرے میں لاتے دیوار سے لگا گیا۔ ہوا کیا ہے الماس؟ بریرہ کو اس کا انداز شدید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ بریرہ بی بی ہمارا بچہ ماں کے ہوتے ایک انجان عورت کے حوالے تھا۔ اگر میں بر وقت نہ آتا تو آج وہ گہری چوٹ کا شکار ہو جاتا، صرف اور صرف تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ وہ یہاں ماں کی ممتا کے لیے تڑپتا رہا، اور تم یونی میں سجی سوری کھڑی اپنے گھر، اپنے شوہر اور اپنے بچے سے غافل تھی۔ ہمت کیسی ہو تمہاری اتنا سج دج کر نمائش کا سامان بننے کی؟ ہمت کیسی ہو کسی غیر مرد سے ہم کلام ہونے کی، اس کے ساتھ کہکا لگاتے بے تکلف ہونے کی؟ ڈیم ایٹ! بریرہ کے سوال پر ضبط کھوتے اس کے بازو جھنجھوڑتے چیخا۔
بریرہ جو خوف میں مبتلا تھی، اس کا خوف کہیں دور جا سویا۔ تمام سوچے، تمام حسیات تو محض اس ایک لفظ پر اٹک گئی تھی جو مقابل کے لبوں سے سنتے اسے حیرت کا 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ہمارا بچہ، اور ہم کو آج خود سے بھی منسوب کر گیا تھا۔ میری بیوی جو شادی کے 2 ماہ میں میرے لیے نہیں سجی، میری سنگت میں نہ مسکرائی، وہ آج سر تا پیر سجی کسی غیر مرد کے ہمراہ کھڑی اس کی صحبت میں مسکرا رہی تھی۔ تف ہے الماس کے ان تم پر تف۔ وہ شدید کرب میں مبتلا تھا، یا وہ 2 ماہ میں بڑھتی اذیت تھی جو آج کھل کر سامنے آئی تھی۔ بریرہ سے کے بازو چھوڑتے وہ 2 قدم پیچھے بڑھتا، سر نفی میں ہلاتے تکلیف دہ لہجہ میں بولا، ہمارا بچہ؟ یہ میرا بچہ الماس کیانی؟ اور کس بیوی کی بات کر رہے ہیں آپ، جسے آپ قبول کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، جسے آپ اپنے قابل نہیں سمجھتے تھے، جو ایک استعمال شدہ عورت ہے؟ بریرہ اس کے شکوے پر تپ اٹھی تھی۔ وہی الماس اسے اپنے لیے حدق امیز لفظ استعمال کرتا دیکھ خود پر ضبط کرتا رہ گیا۔ رشتہ قبول نہیں تھا، لیکن تم مجبور کر سکتی تھی، راغب کر سکتی تھی مجھے اپنی جانب، اس رشتے کو استوار کرنے کی کوشش کر سکتی تھی بریرہ۔ الماس نے دھیمے لہجے میں شکوہ کیا، اور تم سمجھتے ہو میرے لیے شادی کی پہلی رات تمہارے ادا کیے جانے والے لفظوں کے بعد آسان تھا؟ تمہیں اپنی جانب راغب کرنا یا یہ رشتہ استوار کرنا؟ تم میری حیثیت اور اوقات کا تعین کر چکے تھے الماس، اس کے بعد بھی تمہارے قدموں میں بچھتے چلے جانے کی ہمت مجھ میں نہ تھی، لیکن پھر بھی میں تمہارا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تمہیں اپنی موجودگی کا احساس کروانا چاہا۔ بریرہ چیخی۔ الماس اسی پل ہارتے جھکنے کو تیار ہوا۔ ہو گیا احساس، بن گیا عادی میں تمہارا، لیکن تمہاری نظر اندازی، بیگانگی اور اس رشتے سے غفلت مجھے تڑپا گئی۔ میں منتظر تھا کہ تم میری جانب پہلا قدم بڑھاؤ اور میں پھر تمام دوریوں کو مٹاتا چلا جاؤں، لیکن بے وقوف میں بھول گیا کہ میرے لفظ تمہارے پندار اور نسوانیت کو رون گیا ہے۔ پھر کیسے تم میری جانب قدم بڑھا پاتی؟ ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، میں عقل سے آری انسان ہوں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے وہ مصطفیٰ صاحب کے لفظ یاد کرتے دھیما سا مسکرائے۔ بریرہ نے اپنے آنسوں کو پلکوں کی بار توڑتے بہنے سے باز رکھا۔ الماس نے نگاہوں میں ندامت، پشیمانی اور محبت کا جہاں لیے اسے دیکھتے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ جو دن گزر رہے تھے، مجھ پہ یہ بات آشکار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ میں تو محبت کرتا ہوں تم سے، وہ محبت جسے میں چھپاتے تمہاری طرف سے پہل ہو جانے کی بات بیان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پہلی نظر تک تم پر پڑی تو دل باغی پن کے راستے پر گامزن ہو گیا، تمہیں دھتکارا، ٹھکرایا، مگر دل نے تو یہی چاہا کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ، لیکن بھول گیا کہ ہر رشتہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کو استوار کرنا محض تمہاری ذمہ داری تو نہیں، میری بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دیر آئے درست آئے۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانا چاہتا ہوں۔ تمہارا آنا مجھے سر تا پیر بدل گیا۔ ہر وہ چیز جو مجھے خود میں مگن رکھتی تھی، اس سے یوں دامن چھوٹا کہ دوبارہ کبھی تھامنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ ان 2 ماہ میں میری تمام دلچسپی، حسیات اور توجہ تم تک اور ہمارے چلغوزے تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ تم جانتی ہو، آج اس نے مجھے بابا کہا، اور ایک اور راز کی بات بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں میں نے اسے سکھایا تھا، اب تم بھی معاف کر دو یار، یہ طرف میری ذات کی شوخی کو ختم کر دے گی اور میں سنجیدگی سے خار کھاتا ہوں۔ بریرہ کے چہرے کو ہاتھوں کو پیالوں میں تھامے وہ بیک وقت ندامت اور محبت سے گھولے لہجے میں کہتے، آخر میں شوق ہوا۔ بریرہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑے۔ مقابل کی ذات کا خلاصہ شوخی، لاپرواہی تھی جو اس پر جچتی بھی تھی۔ الماس جو اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر مسکان دیکھ بریرہ کی کمر کے گرد بازو حمل کرتے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے چہرے پر جھکتے اس کی مسکراہٹ کو خود میں جذب کر گیا۔ بریرہ لہجے بھر کو گڑبڑائی، لیکن پھر اپنے محرم کے لمس کی حدت کو محسوس کرتے اس کے گلے میں بازو حمائل کرتے آسودگی سے اپنی آنکھیں موم کے لفظوں کا سہارا ختم ہوا۔ الماس، اب میں اپنے لمس نے اسے اپنی محبت اپنی طرف سے واقف کرواتا، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرتے اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ وہی بریرہ اس کے لمس سے ضمانت حاصل کرتے، اپنا آپ اس کے سپرد کرتی، اسے اس کی ہر غلطی کی معافی دیتے اس کے ساتھ ہمراہی کے سفر پر گامزن ہوئی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ کافی عرصے بعد عباس صاحب نے کیانی مینشن میں قدم رکھا۔ بریرہ جو لاؤنج میں ارہم کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی، پرجوشی سے اٹھتے ان تک آتے گویا ہوئی۔
اپنی بیٹی کو خوش و خرم دیکھ لیا، ٹھیک نہیں، بیٹا تو ٹھیک ہو گیا۔ عباس صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا۔ بریرہ مسکرا اٹھی ان کی محبت پر۔ یہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ پہ موجود چند کاغذات دیکھتے بریرہ مستصفر ہوئی تھی۔ عباس صاحب کی رنگت محض ایک پل کے لیے سفید پڑی۔ یہ مصطفیٰ صاحب کے کاغذات ہیں، یہ آپ ان تک پہنچا دیں۔ پاس سے گزرتی ملازمہ کو روکتے عباس صاحب نے بریرہ کو جواب دیتے ملازمہ سے کہا۔ بریرہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو اب مجھے اجازت دو، کسی اہم کام کے سبب مجھے کہیں جانا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ ملازمہ کے جاتے عباس صاحب ارحم کو پیار کرتے بریرہ سے گویا ہوئی، جس نے اصرار کرنا فی الوقت مناسب نہ سمجھا اور اس بات پہ سر ہلا گئی۔ عباس صاحب ایک الوداعی نگاہ ان دونوں پر ڈالتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بریرہ بھی ارحم کی جانب متوجہ ہوئی۔ جب ملازمہ کاغذات ہاتھ میں تھامے واپس آئی، بی بی جان، صاحب تو کمرے میں نہیں ہے، یہ کاغذات کہاں رکھوں؟ ملازمہ نے معدب انداز میں اسے مخاطب کیا، جو ارحم کو صوفے پر بٹھاتے خود کھڑی اس کی کھلونے سمیٹ رہی تھی۔ لا دو، میں رکھ دوں گی۔ بریرہ نے کاغذات تھامتے نہ جانے کس خیال کے تحت ان پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی۔ تفصیلی نگاہ ڈالنے کی دیر تھی، اسے اپنے سر پر آسمان گرتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئی، پورا وجود لڑکھڑایا۔ عدیل کے کیس کے کاغذات جس پر درج مصطفیٰ صاحب کا نام، ان کی گاڑی کا نمبر اور پھر ان کاغذات کے ساتھ منسلک معافی نامہ، اتنا بڑا دھوکہ! بریرہ بڑبڑائی کہ اسی اسنا میں مصطفیٰ صاحب اور الماس بیک وقت گھر میں داخل ہوئے۔ بریرہ کو ساکت مجسمہ بنے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں دیکھ وہ دونوں ہی متفکر انداز میں اس جانے پڑے۔ بریرہ، میری جان۔ الماس تڑپ اٹھا اس کے آنسو دیکھتے اسے اپنے حصار میں لینے کے لیے۔ الماس نے ہاتھ بڑھائے، جب وہ اس کے ہاتھ چٹک گئے۔ دور دور رہو، ہاتھ نہیں لگانا مجھے، خونی ہو تم لوگ، قاتل ہو میری خوشیوں کے قاتل۔ عدیل کو مارا تھا تم لوگوں نے، مجھے بیوہ کیا، میرے بچے کو یتیم کیا، اور پھر اپنے جرم کا ازالہ کرنے کے لیے ہمیں قبول کیا۔ کیا فریب کھیلا ہے، کیسا دھوکہ دیا ہے، میری خوشیاں چھین کر میری ہی شوہر کی موت کے بدلے خوشیاں دی۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، طلاق دو ابھی کے ابھی، طلاق دو مجھے، میں نہیں رہ سکتی اس شخص کے ساتھ جس نے میری پوری دنیا اجاڑ دی ہو، نہیں رہ سکتی میں قاتلوں کے ساتھ۔ معافی نامے پر بابا کے دستخط لینے کے لیے قبول کیا تھا، نہ مجھے انہیں جذباتی طور پر بلیک میل کیا تھا، نہ انہیں یہ محبت کا جھوٹا ناٹک محض اپنے جرم میں پردہ ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ وہ ہذیانی سی ہو اٹھی تھی، لفظوں کے تیر چلے تھے، اس کا مطالبہ الماس کیانی کو ہزار ٹکڑوں میں بکھیر گیا تھا۔ اس ساکت و جامد کھڑا بریرہ کی جانب سرخ پرنم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو ایک لمحے میں اس کی محبت کو فریب کا نام دے گئی تھی، جبکہ کیانی صاحب اس راز کے عیاں ہونے پر بے دم سے ہوئے تھے۔ بائیں جانب پہلو میں شدید ٹھیس ابھری، اسی دن سے وہ خوف کھاتے تھے۔ بریرہ اور ہم الماس سے بھی زیادہ عزیز تر ہو گئے تھے، اور اس کے لبوں سے اپنے لیے یہ لفظ سننا ان کے نزدیک ناقابل برداشت تھا۔ الماس، دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کیانی صاحب نے بمشکل الماس کو پکارا تھا۔ ان کی درد بھری آواز پر وہ دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے، جو زمین پر گرتے چلے گئے تھے۔ بابا! بریرہ اور الماس دونوں کی بیک وقت چیخ گونجی۔ ہسپتال کے اس مخصوص کمرے میں اس وقت دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی۔ الماس ایک جانب کھڑا ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، جبکہ بریرہ مصطفیٰ صاحب کے ہاتھ تھامے ان کے نزدیک بیٹھی انہیں سن رہی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ پورے ایک دن کی انتظار کے بعد ڈاکٹر نے ان کے ہوش میں آ جانے کے بعد ان کی ضد پر الماس اور بریرہ کو ان سے ملنے دیا تھا، جبکہ ارحم ان کی انتہائی نزدیک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے ارحم کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھ پر یہ وقت ایک نہ ایک دن آنا ہی تھا، میری اس حالت کا ذمہ دار خود کو مت سمجھنا۔ وہ ایک حادثہ تھا، میری کوتاہی عدیل کی جان لے گی۔ جان پوچھتے قتل نہیں کیا تھا، غفلت میں ہو گیا، اپنے جرم کا دفاع نہیں کر رہا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں بیٹا، تم نے جو محبت کی، تمہیں وہ جو عزت دی، وہ معافی نامے پر دستخط کے لیے نہیں دی۔ میں نے دل سے تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے، میری بیٹی ہو تم سے خوشیاں چھین لی تھی،
تمہیں خوشیاں دینا فرض تھا مجھ پر، کوئی فریب نہیں کھیلا بیٹا، تمہیں دل سے قبول کیا تھا۔ بس بس ایک گزارش ہے، وہ جو کھڑا ہے نا، وہ تم سے بے مطلب محبت کرتا ہے، اس کی جان تم میں اور ارحم میں بسنے لگی ہے۔ میرا بیٹا اب میرا نہیں تمہارا ہو گیا ہے، میرے گناہ کی سزا کا حقدار وہ نہیں، اسے سزا مت دو، اس خوبصورت رشتے کو ختم مت کرو۔ میں تو بد نصیب ہوں کہ تم سے معافی تک کا حقدار نہیں، ایک قتل کا بوجھ لیتے قبر میں جاؤں گا۔ اس گناہ کی معافی دنیا میں تو مل بھی جائے گی، لیکن روز محشر تو رب لازمن مجھ سے حساب لے گا۔ مصطفیٰ صاحب بامشکل سانس لیتے نم آواز میں بولے۔ بریرہ نے ایک طویل ہچکی بڑھتے ان کی جانب دیکھا، جو اس رات ہوئے حادثے کی حقیقت اسے بتا گئے تھے۔ تمہاری دنیا برباد کی تھی، اسے بس آباد کرنا چاہا تھا، اسے پھر سے آباد کرتے اپنے ساتھ الماس اور ارحم پر ظلم مت کرو۔ یہ ایک باپ کی فریاد سمجھ لو، میرے بیٹے سے اس کی زندگی مت چھینو۔ مصطفیٰ صاحب نے کانپتے ہاتھ جوڑتے فریاد کی تھی۔ بریرہ کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ مت کرے بابا، یوں مت کرے، میں یوں گر جاؤں گی اپنی نظروں میں اور پھر سرخرو نہیں ہو پاؤں گی۔ میں بھول گئی تھی کہ رب کی مصلحت ہر کام میں چھپی ہوتی ہے بابا۔ میں آپ کو معاف کیا بابا، معاف کیا۔ وہ حادثاتی موت جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں نے اس کے لیے آپ کو معاف کیا۔ نہیں چھینوں گی میں وہ خوشیاں جو مجھے آپ نے سونپی ہیں، نہیں برباد کروں گی وہ دنیا جو آپ نے آباد کی ہے بابا۔ بریرہ ان کے ہاتھوں کو پکڑے ان کے ہاتھوں پر سر رکھے رو پڑی۔ کیانی صاحب نے مسکراتی نگاہوں سے سر جھکائے آنسو بہاتے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر پہلو میں لیٹے اپنے پوتے کو۔ ضمانت رگ رگ میں اترتی چلی گئی تھی۔ ارحم میرا سکون ہے، چند لفظ ادا کیے، دل کی دھڑکنیں تھمی، سانسوں کی کچی ڈور ٹوٹ پڑی، آنکھوں کے پیوٹے بند ہوتے چلے گئے۔ بریرہ کی گرفت میں قید ان کے ہاتھ ڈھیلے پڑتے بریرہ کی گرفت سے پھسلے۔ بریرہ کے آنسو تھمے، آنکھوں میں خوف لیے مصطفیٰ صاحب کے بے جان وجود کی جانب دیکھنے لگی۔ لفظ دم توڑتے گئے۔ ارحم شاید دادا کی جدائی محسوس کر چکا تھا، رو پڑا۔ بریرہ نے پلٹتے الماس کی جانب دیکھا، خود خوبرو مرد نظر اٹھائے باپ کے مردہ وجود کو دیکھے بنا ان کی ابدی جدائی بامتے زمین پر گرا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ بریرہ کو لگا اس کا دل پھٹتے ریشہ ریشہ ہو گیا ہے۔ وہ تیز قدموں سے الماس تک آتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ سہارا ملنے کی دیر تھی۔ اسپتال کے اس کمرے میں اس نوجوان کی چیخیں گونجنے لگی۔